अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? सब ठीक ठाक? बचपन की पिक्चर, क्या पता था कि जितना ये बड़ा होता जाएगा उतना ही एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनता जाएगा। 2022 आई वाज इन ओबेसिटी, घुटनों में दर्द, 94 केजी वेट, और एक बड़ा सारा फूला हुआ मुंह, और अपनी ज़िंदगी में मगन, प्रोसेस्ड फूड and some kind of chocolates and candies every time on his pocket. हर वक्त चॉकलेटें खाना, टॉफ़ीज़ वगैरह, मीठा खाना मेरे जेब में होता था। और फिटनेस का ख्याल मुझे कैसे आया यूट्यूब चैनल बनाने का, कि क्यों मुझे फिटनेस चैनल बनाना चाहिए यूट्यूब पे। माय फादर, जो कि फॉरेनर हैं, when he came to Pakistan is also face obesity, उनको काफ़ी मोटापे का मसला था। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत उन्होंने की और यहाँ पे आके माय फादर इज़ माय रोल मॉडल। मैं इस बताना तो नहीं वैसे उनको कभी बोला, लेकिन मैं उनकी हर चीज़ को कॉपी करता हूँ। मैं उनको हीरो मानता हूँ अपना। उनका ड्रेसिंग सेंस, अभी भी मेरे फादर की जो अंदर कुछ शर्ट्स पड़ी हैं, कभी वो मेरी पहनते हैं, कभी मैं उनकी पहनता हूँ। अभी जब वो पाकिस्तान आए थे तो उनकी जो भी शर्ट्स पैंट्स थी वो मैंने ले ली और मैं उनको अपनी दी। तो ये हमारे बीच में चलता रहता है। माई मामा इज़ आल्सो वेरी गुड वुमन, शी टेक केयर मी in every phase of my life. Like he give me a confidence about to start a YouTube channel। and starting करते हैं। मेरे फादर जब पाकिस्तान आए, ओबेसिटी का मसला आपको पता है कि यहाँ पे पंजाब या पठवार में बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? कार्ब्स, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स, कढ़ाइयाँ खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, और शाम के वक्त आपको दोबारा भूख लगी तो समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए। तो बात करते हैं कि जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने बोला कि मैं स्लिम फिट होना चाहता हूँ, क्योंकि उनके साथ जो दोस्त थे उनके, जहाँ पे वो काम करते हैं, तो वहाँ पे लोग जो थे वो काफ़ी स्लिम फिट थे। वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने, ये बात है तकरीबन जब कोविड चल रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे आके ना एक न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी की जो है पिक्चरें भेजी। उन्होंने बोला कि आप मिल तो नहीं सकते वो, और आप हमें अपनी पिक्चरें भेजें तो हम आपकी जो पिक्चर देख के एनालाइज करके आपको कुछ टेस्ट लिख के देंगे। तो आपने वो टेस्ट करवाने होंगे तो आपको हम फिर उस हिसाब से डाइट और एक्सरसाइज देंगे। अब मेरे फादर ने उनको अच्छे खासे पैसे दिए। फ्री सैंपल नहीं रखा हुआ था, फ्री कोई ऐसी प्लान नहीं रखा हुआ था कि एक महीने तक ये इस्तेमाल करें तो आपको अगर कोई फ़र्क होगा तो आप हमारे पास दोबारा आइएगा। तो मेरे फादर को जब उन्होंने पेमेंट वगैरह सेंड की, तो जब उनको पहला डाइट प्लान आया तो वो काफ़ी पुरजोश थे। उन्होंने बोला कि हाँ मैं करूँगा, ये एक्सरसाइजेज में ये सब करूँगा। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में वो उस टाइप का फ्रूट और उस टाइप की डाइट करना नामुमकिन था। हालांकि मेरे फादर ने बोला कि ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाहर भी मिलना जो है मुश्किल है, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें और इतना एक्सपेंसिव एक अलग ही जो है वो आप रोज़मर्रा की चीज़ें खा रहे हो, वो अलग ही आपको एक डाइट उन्होंने जो है ना पकड़ा देनी है। कि जो कि ये थी कि जब मेरे फादर ने स्टार्ट किया, उनको पैसे दिए, तो मेरे मामा को भी शौक आ गया। उन्होंने बोला कि मैं भी आपके साथ, शी इज़ आल्सो फेसिंग ओबेसिटी दैट टाइम। और जब उन्होंने स्टार्ट किया मेरे पापा के साथ मिलके, तो दोनों ने पैसे दिए, दोनों के टेस्ट आए, दोनों की डाइट्स आई, लेकिन दोनों से एक्सरसाइज और डाइट जो है वो नहीं हो सकी, क्योंकि इम्पॉसिबल। The diet is completely out of mind, and exercises is some like relatable to it's like a basic exercises like planks and some like curls and leg raises, something like that for ab exercises. And he suggests my father to go to the gym and do their exercises and whatever the exercises they told us. So diet was a completely different diet जो थी वो completely एक अलग थी, जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें खाते हैं, जो कि आपकी एनर्जी को रिटेन रखने के लिए बहुत ही मुश्किल था। और क्योंकि मेरे फादर बीपी के पेशेंट थे तो उनको जो मेडिसिन दी गई वो भी उसकी डोजेज काफ़ी हाई थी,
جس کی وجہ سے ان کا رات کو روز بی پی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا اور ہم پریشان تھے. پھر اس کی وجہ سے ہمیں تو یہ سچویشن دیکھ کے میں نے بولا کہ اتنے ہم نے پیسے دیے اور ہمیں کوئی ڈائٹ وغیرہ بھی اچھی نہ ملی تو ہمیں کیا ہو گیا. تو پھر وہاں سے سٹارٹ ہوا میرا ٹرن. میں نے جو ہے وہ اوبیسٹی تھی, میں نے کیا کیا, میں رننگ کرتا رہا, اپنی ڈائٹ پہ جو چیزیں تھی اس کو تھوڑا بہت چینج کرتا رہا, سوئچ کرتا رہا. کسی نے بولا یہ کرو وہ کرو, وہ باتیں سن کے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ہر دوسرا بندہ آپ کو مشورہ دینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ میں ویسے سنتا گیا ہر کسی سے, اپنے بڑوں سے. انہوں نے بولا اب یہ چیز کرو یہ چیز کرو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وقتوں میں لوگ کافی فٹ ہوتے تھے. جو پرانے ہمارے لوگ بزرگ ہیں وہ کافی فٹ ہوتے تھے. ان کے اندر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بوڑھے لوگ جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو دا بوائز کافی وہ فٹ ہے, چلتے پھرتے ہیں سارے. 90 سال کے ہو گئے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ تھی کہ جب میرا ٹرن سٹارٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چننا تھا, کیونکہ میرے ماں باپ کو انہوں نے پیسے دیے لیکن انہوں نے اپنے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے, میں نے کچھ نہیں کروایا. میں نے صرف اپنی ڈائٹ کو چینج کیا اور اپنے اندر کچھ ایسی ایکسرسائزز لائی. ایکسرسائزز بھی کیا تھی, رننگ تھی, ایک واکنگ تھی, بس وہ میں نے کیا. لیکن اس چینل بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ ساری چیزیں فری آف کاسٹ دوں جو کہ میں نے اپلائی کی اپنی باڈی کے اوپر. اور وہ والی چیزیں جو کہ ہم روزمرہ میں کھاتے ہیں, روٹی, دودھ, انڈے, اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو, کسی بھی مارکیٹ سے آپ کو آپ کی جو لوکل شاپ ہے اس سے مل جائے. وہ نیچر کی بنائی ہوئی چیزوں سے کیسے نقصان ہو سکتا ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کامن سینس بندے کا ہوتا ہے کہ نیچر کی بنائی ہوئی چیزوں سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے. یہ ساری متس بنی ہوئی ہیں, یہ سارے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. اس چینل کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر میٹرک پاس جو اسٹوڈنٹ ہو, جس طرح وہ میٹرک پاس کرے اس کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ڈائٹ کیا رکھنی ہے, اس نے اپنے نیوٹریشنز کیا رکھنے ہیں تاکہ وہ گرو کرے, ایک ہیلدی طریقے سے گرو کرے. جیسے کہ میں پہلے اوبیسٹی میں تھا تو مجھے اپنے کپڑوں پہننے سے شرم آتی تھی, ٹی شرٹ پہننے سے اور پینٹ پہننے سے, کیونکہ ایز یو نو این پاکستانی از لائک ویری اینڈ دا سیم ایج آف اے پرسن ویری ٹیز یو اباؤٹ سم تھنگ یو نو. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو کس طرح سے آپ کو چھیڑتے تھے آپ کو پتہ نہیں تھا. اب یہ بندہ جو کہ آپ کو بتائے گا, میرا یہی مشن ہے کہ ہر وہ پاکستانی, میری بہن ہو, میری ماں ہو, میرا بھائی ہو, اور چھوٹا ہو بڑا ہو, اس سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا نیوٹریشن لینے ہیں, کیا اپنی ڈائٹ میں چیزیں شامل کرنی ہے. جو وہ روز کی چیزیں کھا رہا ہے وہ بھی بیسٹ ہیں اس کے لیے, اور اس نے صرف کیا چینجنگ کرنی ہے اپنی ڈائٹ میں جس کی وجہ سے وہ ہیلدی طریقے سے ویٹ گین کرے, ویٹ لاس کرے, مسل بلڈ کرے. پاکستان کا وہ ہر بچہ بوڑھا سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز سے پرہیز کرنا ہے. تو I took this step because of I don't wanna like spend people in Pakistan, you know, not a very rich persons and some middle class person is not affordable for those kind of diet plans جو کہ ایک اوقات سے باہر ہو جائیں. تو میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ فٹ بھی رہیں گے, آپ کے مسل جو جن کو شوق ہے مسل بنانے کا وہ مسلز بھی بنائیں گے اپنے گھر میں رہ کے. اور آپ کو کمنٹ کرنا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, جو کرنا ہے آپ کریں. میں تو یہ بولوں گا کہ آپ جتنا مجھے سپورٹ کریں گے میں اتنی آپ کو چیزیں بتاؤں گا. آپ جتنا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کس چیز میں کریں, آپ انسٹاگرام پہ مجھے میسیج کریں گے, میں اس کی چیز کے آپ کے بارے میں بتاؤں گا. آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے, آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے مجھے بتائیں, کیونکہ ایک ریئل جس نے جو ایکسپیرینس کر کے نکلا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ نہ کہ جو کورس کر کے نکلا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ پیرس سے اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہوں گے, پوری دیکھی ہوگی آپ نے. اگر انفارمیٹیو لگی تو لائک کر دیجئے. آج کے لیے اتنا ہی. ابھی یہاں پہ بھی کافی ٹائم ہو گیا, مجھے بھی جا کے سونا ہے, پھر صبح اٹھنا بھی ہے. اور میک شیور کریں کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ لازمی پیا کریں. اف یو آر آن اے مسل بلڈنگ تو دودھ آپ کے لیے بہت لازمی ہے. تو انشاءاللہ بڑے رہیے, آپ کو ساری گائیڈنس اسی چینل پہ ملیں گی. پاکستان زندہ باد.